خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ویسے تو یہ آیت ہم نے بارہا سنی ہے، خطبوں میں، تقریروں میں، دروس میں بہت مرتبہ یہ آیت سنی ہے، لیکن آئیے ذرا اس آیت کی روشنی میں آج ہم ایک نئے انداز میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آج اسے ایک نئے انداز میں ہم سمجھتے ہیں سورہ تحریم کی اس آیت کو، جس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، لیکن آج ایک نئے سرے سے ہم اس آیت میں غور کریں گے۔ آئیے ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر پہلے اپنے آپ کی بھی کرنا ہے، پھر اپنی فیملی کی بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی بھی کرنا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہماری فیملی کا ذکر کیا ہے، ہمارے گھر کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، اس دنیا میں جب ہمیں جنم ملتا ہے، جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، تو ہم کسی نہ کسی کے بھائی ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے بھانجے، کسی کے بھتیجے، کسی کے پوتے، کسی کے نواسے، کسی کے بھائی، کسی کے کچھ۔ گویا کہ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ رشتوں میں بند کر کے آنکھ کھولتا ہے، رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اس کا ماموں ہے، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی اس کا چاچا ہے، کوئی اس کا نانا ہے، کوئی اس کا دادا ہے۔ رشتوں میں بند کر کے انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور رشتوں کی اسی بناؤ اور سنگار کو فیملی کہتے ہیں۔ یہ رشتوں کی بناوٹ، یہ رشتوں کی پائے جانے کو ہی فیملی اور گھر کہا جاتا ہے۔ گھر کے اندر صرف ہمارے گھر کے اندر اچھا ماربل لگا ہو، اچھے سنگ مرمر کی دیواریں لگی ہوں، بڑی اچھی ڈیکوریشن ہو، صرف گھر اسی چیز کا نام نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر باپ کی ڈانٹ نہ ہو، گھر کے اندر اگر ماں کی محبت نہ ہو، بیوی کی محبت نہ ہو، بچوں کی کلکاریاں نہ ہو، تو وہ گھر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہے، سر چھپانے کے لیے چھت اللہ نے دی ہے، چہار دیواری ہمیں میسر ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے اس نعمت کو اس انداز میں ذکر کیا کہ تم دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے مہنگے کھانے کھا لو، لیکن گھر کے اندر جو سکون ملتا ہے وہ تمہیں کہیں نہیں مل پائے گا۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، کتنی اچھی جگہ چلے جاؤ، گھر کو چھوڑ کر کے اگر سکون حاصل کرنا چاہو گے تو یہ غلط فہمی ہے، یہ بھول ہے، کیونکہ گھروں کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں اگر دنیا کے اندر کہیں سکون اگر ملے گا تو تمہارے گھروں کے اندر ملے گا۔ تم دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جاؤ، بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جاؤ، بڑے مہنگے 5 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر سکون ملے گا تو گھر کے اندر ملے گا، گھر کے باہر انسان بے چین رہتا ہے۔ سونے کو مل جائے، سونے کو اگر مل بھی جائے تو نیند نہیں آ رہی، کئی ہفتے، کئی دن، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، گھر کے بغیر کہیں اور نیند نہیں آ رہی۔ اللہ نے جب گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو ان سے پوچھیے جن کے پاس سر چھپانے کو گھر نہیں ہے، ان سے پوچھئے جو فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھایا کرتے۔ گھروں کی قیمت پوچھنا ہے تو ان سے جا کر کے پوچھو جو ریلوے جنکشن پر روڈ کے کنارے تھیلیاں بچھا کر کے، کٹے بچھا کر کے، پنیاں بچھا کر کے سو جایا کرتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور حالیہ فلسطین کے واقعات نے ہمیں اچھے سے احساس دلا دیا کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے آشیانے جل کر کے راکھ ہو گئے،
جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر اجڑ گئے، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، شاید ہمیں احساس نہ ہو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مستی کے ساتھ جب اپنی من پسند غذائیں کھا رہے ہوں تو شاید ہمیں احساس نہ ہو کہ جا کر کے غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں سے جا کر کے پوچھو کہ گھر کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، جن کے سامنے گھر جل گئے، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، جن کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو ان کی نظر کے سامنے قتل کر دیا گیا، ان سے جا کر کے پوچھو گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر گھر چھن جانے کو ایک بہت بڑا عذاب کہا۔ اگر کسی کو گھر سے بھگا دیا جائے، کسی کا گھر چھین لیا جائے، کسی کے گھر کو ڈھا دیا جائے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر۔ اللہ نے ان یہودیوں کو، ان کمبختوں کو ان کے گھروں سے نکلوا دیا جب انہوں نے اپنے قبیلے کے اندر نالائقیاں کی، بدتمیزیاں کی، تو مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم۔ ان یہودیوں کو، ان نالائقوں کو، ان بدبختوں کو ہم نے ان کے گھروں سے نکالا ہے۔ پھر آگے فرمایا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ یہودی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی دیواروں کو توڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے دروازوں کو توڑ رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو توڑ رہے تھے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے ایک عذاب کہا ہے۔ اگر کسی کے گھر کو چھین لیا جائے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کو گھر کیسے بنایا جائے، گھر کی اصلاح کیسے کی جائے۔ معاشرے کی اصلاح میں گھروں کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن آج گھروں کی اصلاح نہیں، گھر والوں کی اصلاح نہیں، گھروں میں روحانیت نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ کہاں گیا یہ چین، کہاں گیا یہ سکون؟ یہ تلاشنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ گھروں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ گھروں کی اصلاح کیوں ضروری ہے۔ گھروں کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کیونکہ گھروں کے اندر جو ہماری گارجین پیرنٹس ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے دادا ہیں، یہ ذمہ دار ہیں گھروں کے، اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا گھروں کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے، اس لیے گھروں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ او لوگو، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی کفیل ہے۔ کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے، کل قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وهي مسئولۃ عن رعیتها۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے۔ شوہر اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو اس کے بچوں کی بھی ذمہ دار ہے، اس کے مال کی بھی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے خزانے کی ذمہ دار ہے، اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو اگر آدمی ہے تب بھی ذمہ دار ہے گھر کا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے، کسی کی بیوی بن کے کسی کے گھر آئی ہے، تو اس سے بھی کل قیامت کے دن شوہر کے گھر کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو اس ناحیے سے، اس نظریے سے گھروں کی اصلاح ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں اور ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرا نقطہ، فتنوں کا دورہ ہے، قدم قدم پر فتنے، ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل، شرک کا زور ہے، بدعتوں کا زور ہے، رسم و رواج کا دورہ ہے۔ ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہ مشکل کام اگر آسانی سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو گھروں میں روک کر کے رکھنا ہوگا۔ خالی اوقات میں گھروں میں رہنا پڑے گا، تب فتنوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی؟
فتنوں سے کیسے بچا جائے, بدعات و خرافات سے کیسے بچا جائے, اے اللہ کے نبی روشنی ڈال دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. املک علیک لسانک, اے صحابی اگر دنیا کے اندر چین و سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, دنیا کے اندر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو, اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو, تو اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑا کرو, اپنی زبان سے بیہودہ باتیں مت بولا کرو, اپنی زبان سے جھوٹ مت بولا کرو. اپنے ایمان کا تحفظ اگر چاہتے ہو, اپنے ایمان کی اگر بقا چاہتے ہو, تو تم اپنی زبان پر لگام دے لو, اپنی زبان کو قابو میں کر لو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, خالی اوقات میں تم اپنے گھروں میں رہا کرو. جب تمہیں کوئی کام نہ ہوا کرے, تمہیں کوئی مصروفیت نہ ہوا کرے, تو تم اپنے گھروں میں بند رہا کرو. اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دیا کرو, اپنے بچوں کی تربیت میں ٹائم صرف کیا کرو. یہ تمہاری فتنوں سے بچنے کے لیے بہت بڑی بہت اہم چیز ہے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, تم سے انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی جرم ہو جائے, کوئی پاپ ہو جائے, تو تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیا کرو, آنسو بہا لیا کرو, رو لیا کرو, گڑ گڑا لیا کرو. فتنوں سے بچنے کی بہت اہم کڑی اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر اگر تمہارے لیے کافی ہو جائے تو یہ بہت اہم ہے. اپنے گھروں میں رہو. آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے ٹائم کو پاس کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, صرف کرتے ہوئے پھر رہے ہیں, لایعنی چیزوں میں, ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں, وقت خراب کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خالی اوقات میں گھروں میں رہا کرو. یہ تمہارے گھر تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے بہت اہم کڑی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہم اور آپ گھروں میں رہتے ہیں. ہمارا ایک گھر ہے, ہماری ایک فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہماری بیوی ہے. اس گھر کو گھر کیسے بنایا جائے, یہ بہت اہم سوال ہے. اس گھر کو کیسے سدھارا جائے, یہ بہت اہم سوال ہے. اس سوال کے جواب میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد بات ختم کروں گا. پہلی چیز, اگر گھر کو گھر بنانا چاہتے ہیں, گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو گھر کی بنیاد تقوی پر رکھیں. گھر کے جو لوگ ہیں وہ متقی بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. آج گھروں کے اندر سب کچھ ہے, بہت زیادہ سجاوٹ بھی ہے, بہت قیمتی پتھر بھی ہے, لائٹنگ ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ بھی ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن روحانیت نہیں ہے. گھروں میں رہنے والے لوگوں کے اندر تقوی نہیں ہے, دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. لہذا اگر گھر بنائیں تو گھروں کی بنیاد تقوی پر رکھیں. اللہ نے قرآن میں کہا أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اس سے بہتر شخص کی عمارت کس کی ہو سکتی ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہو, اللہ کی رضا پر رکھی ہو. کیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھتا ہے, اللہ کی رضا پر رکھتا ہے, یا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد جہنم کی وادی پر رکھتا ہے, جہنم کی کھائی پر رکھتا ہے, اور وہ کھائی اسے جہنم میں اوندھے منہ گرا دے گی. آج گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ شرک پایا جا رہا ہے, گھر والوں کے اندر بہت زیادہ شرک پایا جا رہا ہے. تقوی نہیں, اللہ کا ڈر نہیں. میرے بھائیوں, اگر گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھروں کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی جائے, اللہ کی رضا پر رکھی جائے. آپ کتنا ہی بڑا قیمتی گھر کیوں نہ بنا لیں, کتنی ہی اونچی بلڈنگ اور عمارت کھڑی کیوں نہ کر لیں, اگر اس میں ناجائز پیسہ لگا ہوا ہے, ناجائز کسی کی زمین ہڑپی ہوئی ہے, تو اللہ کی قسم کبھی آپ کو اس گھر میں سکون نہیں مل پائے گا. اگر آپ نے کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھینچا ہے, اس سے سلب کیا ہے, اس پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہے, تو اس پیسے کی لاگت میں گھر میں لگائی ہوئی وہ لاگت کبھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی ہے. لہذا اللہ کے تقوی پر گھروں کی عمارت, گھروں کی بنیاد رکھنی ہوگی, تبھی ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا اور گھروں کی اصلاح ہو پائے گی. دوسری چیز, گھر کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر والی نیک ہو, بیوی نیک ہو. اگر گھر والی نیک نہیں ہے تو گھر جہنم بن جائے گا. گھر والی صالح اور دیندار نہیں ہے تو چین و سکون کی سانس لینا مشکل پڑ جائے گا, حالت خراب ہو جائے گی. آئے دن ساس بہو کے جھگڑے, نند بھوجائی کے جھگڑے, بھائی بھائی میں نوک جھونک,
قتل و غارت گری کی نمبر تک آ جاتا ہے اگر بیوی صحیح نہ ہو، بیوی نیک نہ ہو، بیوی صالحہ نہ ہو۔ اس لیے اگر گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر والی نیک چنیے۔ صرف پیسہ مت دیکھیے کہ پیسے والی ہو، سسر جی پیسے والے ہوں، بڑے کاروباری ہوں، ان کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہو۔ پیسہ اگر دیکھتے رہیں گے تو سماج سے چین و سکون ختم ہو جائے گا، گھروں میں کبھی چین و سکون کی سانس لینے کو نہیں ملے گی اگر دینداری ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ ایک لڑکی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو اللہ کے نبی نے ترجیح دی، اگر اس کو دیکھو گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها، ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، اس کے مال کو دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ آج پورے سماج کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر صرف مال دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکا بڑے پیسے والا ہونا چاہیے، بڑی جاب والا ہونا چاہیے، لڑکے کے باپ بہت پیسے والے ہونا چاہیے، لڑکے کا گھر بہت اونچا ہونا چاہیے، بڑی قیمتی ٹائل اور پتھر لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی لڑکی میں بھی دیکھا جا رہا ہے، لڑکی کے گھر والے بھی پیسے والے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر صرف مال دیکھتے رہے تو فتنہ بن جائے۔ اب مال دیکھا جا رہا ہے، اسی لیے گھروں میں چین و سکون نہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، ارے مولوی صاحب بیوی صحیح نہیں ہے، ارے مولوی صاحب چائے نہیں ملتی ہے وقت پر، ارے مولوی صاحب سانس نہیں لینے کو دے رہی ہے، ایسی ہے اور ویسی ہے، تمام طرح کی خرافات۔ پہلے تو پیسہ دیکھا تھا، آپ سکون دیکھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا مال کو دیکھ کر کے بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو بھی دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، ولی حسبہا، اس کے خاندان کو بھی دیکھ کر کے شادیاں کرتے ہیں، ولی دینہا، دین کو بھی دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دینداری کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداکا، اے لوگو تم دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ تھوڑا موڑا پیسہ ہو تو چل جائے گا، تمہاری قسمت میں اللہ نے جتنی روزی روٹی لکھی ہے وہ مل کر کے رہے گی، لہذا دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ تربت یداکا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، گھروں میں چین و سکون آ جائے گا۔ اور آج دنیا کے اندر کتنے قیمتی گوہر، کتنی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سب سے قیمتی گوہر اگر کسی کو کہا ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی سب سے قیمتی دولت ہے، جن کو ملی ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کو نہیں ملی ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے لوگو یہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں سب سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ساری کی ساری چیزیں نقصان میں ڈالنے والی ہیں۔ والمرأة الصالحہ، اس دنیا کے اندر اگر سب سے بہترین کوئی ساز و سامان ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین اور سب سے قیمتی کوئی دولت ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ نیک بیوی کا انتخاب کریں، ایسی بیوی ڈھونڈ کر کے لائیں جو آپ کو غلط کاموں سے روکتی رہے، غلط کام کرے تو فوراً ٹوک دے، نماز کے لیے اٹھائے، نماز کے لیے بیدار کرے۔ جاؤ میرے سرتاج اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ مسجد کے اندر جاؤ، ایسی بیویاں ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، تم میں سے ہر کسی کے پاس شکر گزاری کرنے والا دل ہونا چاہیے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے۔ صرف زبانوں سے چغلیاں مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو، صرف ان زبانوں سے جھوٹ مت بولا کرو، غلط باتیں مت بولا کرو، اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ان زبانوں سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، ان زبانوں سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے کل قیامت کے دن مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ذکر نہیں کر رہے، گالیاں ہیں بچوں کی زبانوں پر۔ محلے میں آپ دیکھ لیں، یہ راتوں میں کھیلتے ہیں، یہ دن میں کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی زبانوں پر باتوں سے زیادہ گالیاں ہیں۔ ہم نے اور آپ نے کیا تربیت کی ہے یہ ہمیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ یہ محلوں میں گھومنے والے نادان بچے جن کو اپنے باپ کا نام پتا نہیں،
اپنی ماں کا نام پتا نہیں، اپنے دادا کا نام پتا نہیں، ان کو گالیاں یاد ہیں، ان کو جھوٹ یاد ہے، ہم نے انہیں کیا سکھایا ہے؟ ہمیں لیکن افسوس، افسوس، 100 بار افسوس، نہیں سمجھ میں آتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھنڈی کی اس سرد راتوں میں نہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، نہ یہ مرد نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورت پر رحمت کی دعا کی ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے وہ لوگ جو شادی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، نوجوانوں، اگر لڑکی دیکھنے جاؤ تو دینداری دیکھ لینا، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے۔ اے میرے شوہر، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، کب تک اس کمبل میں کھراٹے کی سانسیں لیتے رہو گے؟ اور اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے تو وہ شوہر کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتی ہے۔ ایسی عورتیں لے کر کے آؤ، تب زندگی میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ ایسے شوہر کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، جو رات کو اٹھتا ہے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ میری بیوی تجھ سے بہت محبت ہے، اٹھ جا، آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بیدار ہو جا، نماز پڑھ لے۔ اگر وہ بیوی آنا کانی کرتی ہے، اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ شوہر پانی لاتا ہے، پانی کی چھینٹیں اپنی بیوی کے منہ پر مارتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے، ساتھ میں نماز پڑھواتا ہے۔ ایسے شوہر بھی نہیں ہیں، ایسی بیویاں بھی نہیں ہیں۔ کہاں چلے گئے ایسے شوہر؟ کہاں چلی گئی ایسی بیویاں؟ ڈھونڈنا پڑیں گی، سماج کو سدھارنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گی، صرف مال کے لالچ میں یہ غلط کام چھوڑنا پڑیں گے، تبھی زندگی میں سکون ملے گا اور ہمارے گھروں کی اصلاح ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، باتیں ذرا تلخ ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اگر تمہاری لڑکی کا رشتہ ایسے لڑکے کے پاس سے آئے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے، جس کے کیریکٹر سے، جس کے ویوہار سے تم راضی ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا نمازی ہے، یہ لڑکا دیندار ہے، اس کے گھر والے دیندار ہیں، اس کا گھرانہ نیک ہے، دیر مت لگاؤ کہ کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، جاب ہے کہ نہیں ہے، دیر مت لگاؤ۔ اگر دیر لگاؤ گے تو فتنہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لم تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اے لوگو، جب نیک لڑکے کا رشتہ آئے یا نیک لڑکی کا رشتہ آئے جس کے اخلاق تمہیں پتہ چل جائیں، اس کی دینداری تمہیں پتہ چل جائے، تو فوراً شادیاں کر دو۔ آج مال کے چکر میں میرے بھائیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مشرکوں سے بھی شادیاں کی جا رہی ہیں، مشرکوں میں اپنی بیٹیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم اور آپ کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں؟ مشرکوں کے اندر اپنی بیٹیوں کو بھی دے رہے ہیں، جہاں نہ دینداری ہے، نہ اسلام کا کوئی عطا پتہ ہے، نہ توحید کا کوئی عطا پتہ ہے، ایسوں میں صرف پیسے کے لالچ میں اپنی بیٹیوں کو دے دے رہے ہیں۔ ارے چلو، دنیا ہے، دیکھ لیا جائے گا، بیٹی ہے، ان سے لڑ لے گی، جھگڑ لے گی، اپنا ساری چیزوں کا مقابلہ خود کر لے گی، اس کو مشرکوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے خود کہا تھا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اے لوگوں، اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے مت کیا کرو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے شرک سے، تب تک ان میں اپنی لڑکی کو بیاہ مت دیا کرو۔ اپنی لڑکی کا ہاتھ مشرکوں کے ہاتھ میں مت دیا کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ لیکن مال کے لالچ میں یہ بھی ہو رہا ہے، مشرکوں میں اپنی لڑکیاں دے رہے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوش فہمی کے ساتھ کہ ارے پیسے والا ہے، گاڑی والا ہے، گھر والا ہے، بڑے اچھے سے رکھے گا، دنیا کے اندر بڑے چین سے رکھے گا، ہماری لڑکی شہزادی بن کر کے رہے گی۔ مشرکوں میں دے رہے ہیں۔ اللہ کا کھلا اعلان، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ نہ مشرکوں سے نکاح کرنا ہے، نہ مشرکوں میں اپنی لڑکیاں دینا ہے۔ لہذا شادی کا وقت ایک ایسا نازک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا چین و سکون چھن سکتا ہے یا چین و سکون پڑ سکتا ہے۔ لہذا اگر گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر والی نیک چاہیے، گھر والی نیک ہونا چاہیے، اسی لیے اس کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری چیز، اگر گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر جو رشتہ داریاں ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کو نبھائیں۔ اگر کوئی عورت کسی کی بیوی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ تعلیم دی،
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اے مسلمان عورتوں، اگر تم نیک بننا چاہتی ہو، تم مومنہ بننا چاہتی ہو، تم اپنے شوہر کی فرما بردار بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جاؤ۔ والحافظات، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ۔ شوہر تمہارا گھر سے چلا گیا ہے، کام کاج کے لیے چلا گیا ہے، روزی روٹی کے لیے چلا گیا ہے، تو اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ۔ اور اگر کوئی شوہر ہے تو اسے بھی تعلیم دی، وعاشروہن بالمعروف، لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آیا کرو، ان پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، زبردستی نہ کیا کرو۔ شوہر کے لیے بھی تعلیم ہے، بیوی کے لیے بھی تعلیم ہے، تو ان رشتوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم شوہر ہو تو کیا ہوا، تم بیوی ہو تو کیا ہوا، تم اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو کیا ہوا، اگر تمہارے ماں باپ ہیں تو ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو بچھا دینا ہے، اور اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تب تو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، اف لکم، کچھ بھی نہیں بولنا ہے، اف تک نہیں بولنا ہے۔ اتنے اچھے انداز میں، اتنی اچھائی کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اف تک نہیں کہنا۔ تو رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، اگر گھروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھروں میں ذکر و اذکار کا معمول بنائیں۔ آج بہت سارے لوگ قرآن ہی پڑھنا نہیں جانتے۔ پہلے کے گھر تھے، کچے تھے، مٹی کے تھے، لیکن روحانیت تھی۔ ان مٹی کی دیواروں سے، ان مٹی کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہم نے جب ہوش سنبھالا تھا تو ہم نے بھی دیکھا تھا کہ گھروں میں تلاوت کا ماحول تھا۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، جیسے جیسے ماڈرن دور ہوتا گیا، ویسے ویسی دینداری ختم ہوتی گئی۔ آج گھروں کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں، پڑھنا جانتا ہے تو ہمت نہیں، یا پھر پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ گھروں کا چین، گھروں کا سکون اگر چھنا ہے تو اسی لیے کہ گھروں کے اندر جو رہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اس گھر کی مثال مردے سے دی ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ فیہ، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ومثل البیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مردے کی اور زندے کی۔ ایک مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، ذکر و اذکار کا ماحول ہو، لوگ نمازی ہو، اور وہ گھر جس کے لوگ بے دین ہو، بد دین ہو، نہ نماز پڑھتے ہو۔ بہت سارے گھر تو آپ کو ایسے مل جائیں گے سماج میں، پورے ہفتے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ ماں، نہ باپ، نہ لڑکا، نہ لڑکی، پورے ہفتے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گھروں میں شیطان آ گیا، پھر کہتے ہیں گھروں میں آسیب آ گیا، پھر کہتے ہیں گھروں میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لڑکیوں کو یہ ہو گیا، بچوں کو یہ ہو گیا، ان پر اثر ہو گیا، ان پر اثر ہو گیا۔ کہاں سے یہ ہوگا میرے بھائیو؟ جب ہم نے گھروں میں نہ تلاوت کی، نہ ذکر کیا، نہ اللہ کو یاد کیا۔ ہمارے گھر مردہ ہیں، ظاہر میں تو بہت اچھے ہیں لیکن روحانیت ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور مثال دی ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ لوگوں سن لو، جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جس کے گھر والے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ ان کا دل، ان کا دماغ، ان کا جسم، ان کا گھر ایسے ہی ہے جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی لائٹنگ ہے، نہ کوئی آباد کرنے والا اس کو ہے، نہ کوئی جانے والا ہے۔ فرمایا کہ ویران گھر کے مانند ہے اس کا دل، اس کا گھر جو قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو۔ قرآن پڑھیے، سمجھیے، غور و فکر کریے، اپنے آپ کو اس میں تلاش کریے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے گھر والے پریشان ہیں، مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں، سونے نہیں دیتا، نیند نہیں آ رہی، بڑی لڑکی ہے، جوان شادی کے قریب ہے لیکن پریشان کرتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایسے لوگ گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ
उस घर से शैतान भाग जाया करता है, उस घर में शैतान अपना मस्कन नहीं बनाता है, अपनी रिहाइश नहीं बनाता है। जिस घर के लोग कुरान करीम की तिलावत करते हो, जिस घर में कुरान की आवाज आती हो, जिस घर की औरतें नमाज पढ़ती हो, जिस घर की लड़कियां नमाज पढ़ती हो, जिस घर के मर्द फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों पर जाकर के सुन्नतें अदा करते हो, नवाफिल का इंतमाम करते हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, ऐसे लोगों के घरों से शैतान भी भाग जाया करता है। आज बहुत शिकायतें आ रही हैं कि मौलवी साहब आज हमारी लड़की को ये असर हो गया, हमारे लड़के को ये असर हो गया, लड़का बड़ी शैतानियां कर रहा है, लड़की बड़ी शैतानियां कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमने कोई चीज छोड़ी है तो वो अल्लाह के कुरान, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ लो, अल्लाह के कुरान को लाजिम पकड़ लो, कभी दुनिया के अंदर तुम्हारा चैन सुकून खत्म नहीं होगा। तो घरों की इस्लाह के लिए ये चीज भी जरूरी है कि हम घरों के अंदर दीनी माहौल बनाएं, बच्चों की दीनी इस्लामी तरबियत करें, इनको सुधारें, संभालें, ये किस लाइन पर चल रहे हैं, किस डगर पर चल रहे हैं। घरों की इस्लाह में घर के जिम्मेदारों का बहुत सारे बच्चे हैं जिनको दुआएं याद हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको गालियां याद हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके वालिदैन जैसे हैं वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। घरों के माहौल को सुधारिए, घरों को दीनदार बनाइए, खुद भी दीनदार बनिए, बच्चों को दीनदार बनाइए। ये दुनिया आरज़ी है, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, 4 दिन की दुनिया है, चमक दमक है, सब खत्म हो जाना है। लिहाजा अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपनी बीवी की इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें। सबकी जिम्मेदारी हमारे सर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में जो चैन सुकून ख़त्म हो गया है, अल्लाह उसको तो दोबारा लौटा दे। अल्लाह हमारे घरों में रूहानियत पैदा कर दे, घरों में रहने वालों को मुत्तकी बना दे, तक़वे वाला बना दे। अल्लाह घरों में रहने वालों को नमाजी बना दे, 5 वक्ता नमाजी बना दे, नेक बना दे, इस्लाम का नुमाइंदा बना दे। अल्लाह मुआशरे के अंदर से बुराइयों का खात्मा फरमा दे, हमारे घरों के अंदर से बुराइयों का खात्मा फरमा दे। हमारी बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी माओं की, हमारी बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे घरों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें नेक और साले बना दे, जब तक इस दुनिया के अंदर रख, ईमान की हालत में रख, तौहीद की हालत में रख, जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।